تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک جو ہے وہ کھجور کے اوپر جھلی ہوتی ہے، اس کی بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر وہ تمہاری دل پر اللہ تعالیٰ بولتا اگر تمہاری پکار کو سن لیں تو تمہاری فریاد رسی جو تم مانگ گے وہ تمہیں دے نہیں سکتے، اور قیامت والے دن تمہارے اس شرک کا انکار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اس کلپ میں جو آپ نے ابھی سنا، ایک لال رومال والا شخص، ویسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق عمامہ شریف یہ عزت ہے، انہوں نے اپنی عزت ہی خود ہی اتار دی ہے اور عمامے کے بدلے میں لال رومال اوڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آیت کریمہ پیش کی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جس کا مفہوم یہ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ چھلکے تک کے مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور بالفرض سن بھی لے تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکے۔ ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے۔ اب یہ آیت کریمہ تو کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، تو یہ بت، یہ پتھر کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہارے حاجت روائی تو یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ چھلکے تک کے مالک ہے، اور قیامت کے دن یہ انکار بھی کر بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی کلیئر ورس جو مشرکین کے تعلق سے بتائی گئی، اور ایسی آیتوں کو پیش کر کے یہ کہنا کہ غوث اعظم کو پکارنا یہ شرک کہا گیا، اولیاء کرام کو پکارنا یہ شرک کہا گیا، صحابہ اور اہل بیت کو پکارنا یہ شرک کہا گیا، اس سے ان کی اولیاء اللہ کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نازل ہوئی۔ اب اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر اپنی مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاجت روائی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جیسے کہ امام بخاری نے ان کی ایک حدیث کی کتاب الادب المفرد میں نقل فرمایا، جب ان کا پاؤں سن ہو گیا تھا تو یا محمدہ کہہ کے پکارا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کا معنی اگر یہی ہو کہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، تو صحابہ کرام سب کے سب مشرک ہوئے معاذ اللہ، ان غیر مقلدین، ان نجدیوں کے نزدیک۔ یہ اولیاء کرام کی دشمنی میں صحابہ کرام پر بھی الزام لگاتے ہیں شرک کا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا خوب فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف میں خوارج کے باب میں یہ حدیث مذکور ہے کہ خوارج یہ بدترین مخلوق ہے۔ ان لوگوں نے وہ آیتیں جو بت اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا، اور آج یہ وہابی، نجدی، یہ بھی قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مشرکین اور بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی انبیاء اور اولیاء پر فٹ کر کے خود ہی اپنے آپ کو بدترین مخلوق میں شامل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی جہالت، ان کی بدتری یہ انہی کے قول سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی حقیقت انہی کی زبان سے دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔